السلام علیکم۔ بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ناول ہے لاکھ جتن کرہاری، جس کی رائٹر ہیں مسکان اعظم۔ تو جلدی سے ہم آغاز کرتے ہیں ہمارے ناول کی 4 ایپیسوڈ کا۔ اگلی دوپہر وہ جلال افندی کی حویلی میں داخل ہو رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس وہ لیونگ روم میں داخل ہوئی تو سامنے نظر تبریز افندی کے پرسوچ چہرے پر پڑی۔ صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھا ہوا وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین گھور رہا تھا۔ ماتھے پر پڑتی سوچ کی شکنیں اسکرین پر نظر آنے والے مواد کی اہمیت ظاہر کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، تبریز کی نظریں پل بھر کے لیے دروازے کی جانب مڑیں اور اگلے ہی لمحے اس کی چہرے سے ٹکرا کر واپس اسکرین کی طرف پلٹ آئیں۔ انزش اس لمحے نظر انداز ہو چکی تھی۔ وہ بھی اسے بری طرح نظر انداز کر کے آنسا بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سارا دن یہاں ہی رہتی ہے۔ اسے آنسا بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ بڑبڑایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کچن میں آنسا بیگم کے لیے چائے بنانے کے لیے نکلی تو وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے کچن کی طرف ابھی قدم بڑھایا ہی تھا کہ میز پر پڑا تبریز افندی کا فون بجنے لگا۔ وہ کچن میں جانے کا ارادہ ترک کر کے اس میز کے قریب آ گئی جس پر پڑے موبائل سے کال ٹیون کمرے کی خاموش فضا میں بلند ہو رہی تھی۔ وہ موبائل پر ذرا سا جھکی تو اسکرین پر پریشے کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ پریشے؟ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو تبریز اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ذہن میں آنے والے کسی شیطانی خیال کے تحت کال اٹھا چکی تھی۔ ہیلو، ہائے۔ پریشے کی آواز اسے سنائی دی تھی جو کسی شک کے زیر اثر محسوس ہو رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ پریشے جی؟ وہ ایسے بولی جیسے اسے ہمیشہ سے جانتی رہی ہو۔ برسوں سے ٹوٹا رشتہ آج کال پہ جڑا ہو جیسے۔ میں ٹھیک ہوں، مگر آپ کون بات کر رہی ہیں؟ پریشے ٹھہر ٹھہر کر محتاط سے پوچھ رہی تھی۔ میں؟ آپ کو میرا نہیں پتہ؟ کتنی غلط بات ہے نا۔ آپ کو انہوں نے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا؟ وہ حیران ہوئی تھی کہ واقعی تبریز نے اسے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ نہیں، مجھے تبریز نے کچھ نہیں بتایا، مگر بائی دا وے کیا نہیں بتایا اس نے مجھے؟ یہی کہ میں تبریز بھائی کی بیوی ہوں۔ دوپٹے کا کونا دانتوں تلے دباتے ہوئے وہ شرماتے ہوئے گویا ہوئی۔ واٹ؟ تبریز بھائی؟ اور تبریز بھائی کی بیوی بھی؟ پریشے شاکڈ ہوئی تھی اس کے اس تعارف سے۔ اوہ سوری، دراصل ابھی 2 ہفتے پہلے ہی ہماری شادی ہوئی ہے تو میرے منہ سے ابھی بھی تبریز بھائی ہی نکلتا ہے۔ اللہ معاف کرے، ایسے ہمارا نکاح ٹوٹے گا تو نہیں پریشے جی؟ آنکھوں کو تیز تیز مٹکاتی وہ معصومیت سے بولی۔ تم لوگوں کے نکاح کا تو پتہ نہیں، مگر اس تبریز کے بچے کی ٹانگ، بازو، منہ سب توڑ دوں گی۔ دوسری طرف سے غصے بڑی آواز سنائی دی۔ پریشے جی، وہ کیا ہے نا کہ ابھی تبریز بھائی کا کوئی بچہ نہیں ہوا۔ معصومیت برقرار تھی۔ اف، کس پاگل سے شادی کر بیٹھا ہے وہ۔ وعدے مجھ سے کیے، دن رات میرے پیچھے پھرتا رہا اور شادی کسی اور سے کر لی۔ جھوٹا، مکار، دھوکے باز۔ وہ بنا سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ جی بالکل، ہیں تو وہ ایسے ہی، مگر میرے ماں باپ مجھ سے بہت تنگ تھے، اس لیے انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے میری شادی تبریز جی سے کر دی۔ اس کی آواز بھر آئی تھی۔ شکر کریں پریشے جی کہ کہیں آپ کی شادی ان سے نہیں ہو گئی، ورنہ وہ آپ کو بھی دھوکہ دیتے جیسے مجھے دے رہے ہیں۔ ساری ساری رات کسی لڑکی سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ انزش اس وقت فل ایکٹنگ کے موڈ میں تھی اور ایسے بول رہی تھی جیسے اسکرپٹ کو رٹا لگا کر آئی ہو۔ یہ سب ڈائلاگز اس کے ناول کے تھے، مگر ان کا حقیقی زندگی میں بھی استعمال ہو سکتا تھا، اس بات کا اندازہ تو آج اسے ہوا تھا۔ واٹ؟ ہو دا ہیل شی از؟ مجھے نہیں پتا کچھ بھی، میں تو خود پہلے دن سے بہت پریشان ہوں۔ وہ اب باقاعدہ رونے لگی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اس سے آگے پریشی کچھ بھی نہیں کہہ سکی اور کھٹاک فون بند کر دیا۔ انزش نے فون کان سے جدا کر کے ایک نظر دیکھا تو موبائل کی اسکرین سیاہ ہو چکی تھی۔ شاباش انزش جمال۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دا ایکٹریس آف دا ایئر ایوارڈ گوز ٹو مس انزش جمال۔ وہ اعلان کر رہی تھی اور پھر اس ایوارڈ کے ملنے پر خود ہی تالیاں بجا رہی تھی۔ ابھی وہ وہیں کھڑی تھی کہ تبریز کہیں سے آ ٹپکا۔
تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ کے پاس کھڑے دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایک اچھی ایکٹریس بننے کی پریکٹس کر رہی تھی۔ وہ خود کو پرسکون کر چکی تھی۔ تبریز نے سوالیہ ابرو اچکائے تو وہ وضاحت دینے لگی۔ دراصل مجھے لگا کہ یہ جگہ بالکل ایک اسٹیج کی طرح لگتی ہے، کسی بہت بڑی فلم کے اسٹیج کی طرح۔ اس لیے یہاں اگر کھڑی ہو کر کچھ ایکٹ کروں گی تو اداکاری کے معاملے میں پر اعتماد ہو جاؤں گی، وہ نہایت سنجیدگی سے بتا رہی تھی۔ تبریز اس کی پٹر پٹر چلتی زبان سے تنگ آ کر موبائل اور لیپ ٹاپ اٹھا کر چلا گیا کہ کون وہاں کھڑا اس کی بیکار کی باتیں سنے۔ ارے تبریز بھائی سنے تو صحیح، دیکھیے گا ایک دن میں بہت بڑی ایکٹریس بن جاؤں گی، پھر مجھ سے آٹوگراف لینے والوں کی قطار میں پہلے نمبر پر آپ ہی کھڑے ہوں گے اور میں آپ کو نظر انداز کر کے آپ سے پیچھے کھڑے سب لوگوں کو آٹوگراف دے دوں گی، مارک مائی ورڈز۔ وہ چلاتی رہی، سوائے در و دیوار کے، اور اسے کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی اس حرکت پر کہکے لگا لگا کر ہنسنے لگی۔ جمال افندی کی اکلوتی بیٹی جلال افندی کے آنگن میں پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اسے اس حرکت کی کتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ رات جلال افندی کی حویلی کے آنگن میں پوری طرح اتر چکی تھی۔ تبریز افندی کے کمرے کی دیوار پہ لگا وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ 7 سے 8، 8 سے 9 اور پھر 9 سے 10 بج گئے۔ پریشے نے اسے دوپہر میں کال کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر اب تو رات کے 10 بج گئے تھے۔ سیاہ رات میں انتظار کا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے میں وہ اسے 50 دفعہ کال کر چکا تھا، مگر ہر بار پریشے کا نمبر بند ہی ملتا۔ پریشے پلیز پک اپ مائی کال۔ یہ میسج اس نے کئی بار لکھ کر اس کے تمام سوشل اکاؤنٹس کے ان باکس میں بھیجا تھا۔ پریشے روٹھ چکی تھی۔ پریشے تبریز افندی سے ناراض ہو چکی تھی کہ اب وہ اسے ساری زندگی بھی مناتا تب بھی وہ نہ مانتی۔ انزش نے بدگمانی کا بیج پریشے کے دل میں بو دیا تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ مرنے کی بجائے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرنے والا تھا، جس پر پھول لگنے کی بجائے نفرت کے کانٹے اگیں گے کہ بدگمانی تو کیکر کے درخت کی مانند ہوتی ہے، جس پر بہار بھی آ جائے تو پھل کے طور پت صرف کانٹے ہی جھولی میں آ گرتے ہیں۔ ذہن میں اچانک سے خیال ابھرا تو اس نے کال ہسٹری کھولی تو وہاں دوپہر میں پریشے کی کال تھی جسے ریسیو کیا گیا تھا۔ پریشے کی کال آئی تھی، مگر میں نے تو اسے ریسیو نہیں کیا۔ سوالات اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ تو پھر کس نے اس کی کال ریسیو کی اور مجھے بتایا تک نہیں؟ وہ ذہن پر زور ڈالنے لگا، لیکن ان سوالات کا اسے کوئی مناسب جواب نہیں ملا۔ گھر میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا جو اس کے موبائل کو ہاتھ لگائے اور پھر اس کی پرسنل کالز بھی پک کرے۔ آخری بار اس نے اسے کال کی تھی، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ اس کی کال اٹھا لے، لیکن کال کسی نے نہیں اٹھائی۔ بے چینی بڑھنے لگی تھی اور رات پریشان ہونے لگی تھی۔ اداسی اور انتظار کا اندھیرا سیاہ رات کو مزید تاریک کرنے لگا۔ بے چینی رات سے نکل کر دن میں آ بسی تھی۔ کچن میں اپنے لیے چائے بناتا وہ پہلے سے زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ صبح سے اسے وہ لاتعداد کالز کر چکا تھا۔ آخر دوپہر 1:45 کے قریب پریشے کال کی دوسری طرف تھی۔ کہاں تھی تم؟ کل سے فون کیوں نہیں اٹھا رہی تم؟ آج پہلی بار تبریز افندی نے اس سے کوئی شکوہ کیا تھا، ورنہ شکووں کی بھری پٹاری ہمیشہ پریشے ہی کھولتی تھی۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تم آج کل کہاں ہو اور کس کے ساتھ ہو؟ پریشے کا لہجہ سرد تھا، بالکل نیو یارک میں گرنے والی برف کی طرح۔ مطلب؟ تبریز محتاط تھا۔ واو، اب ایسی باتوں کے مطلب بھی تم نہیں جانتے؟ اب اتنے معصوم بھی نہیں ہو تم تبریز افندی۔ وہ جب غصے میں ہوتی تھی تب تبریز کا پورا نام لیا کرتی تھی۔ آج بھی اس کا پورا نام لیا تھا، مگر اس دفعہ وہ غصے میں نہیں تھی، بلکہ یہ رشتہ ہی ختم کر دینے کے حق میں تھی۔ مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ چائے میں ایک ابال آ چکا تھا اور وہ ساس پین کے کناروں سے چھلکنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ تبریز نے آنچ دھیمی کر کے اس ابال کو نیچے لے جانا چاہا، مگر پھر بھی کناروں سے چائے چھلک گئی تھی۔ مطلب تم اتنے بھی گر سکتے ہو، یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پچھلے 3 سال سے تم میرے ساتھ فلرٹ کر رہے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے تبریز۔ میں نے تمہیں سب مردوں سے الگ جانا تھا، مگر
اس کی آواز رند گئی تھی، آنسو خلق میں کہیں اٹک گئے تھے اور آنکھوں سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ مجسمہ ہوا اس وقت ہر چیز سے بے خبر تھا۔ اس کے کانوں میں اس وقت صرف پریشے کی آواز گونج رہی تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے تبریز۔ شادی کے حسین خواب میری آنکھوں میں سمو کر خوش شادی بھی رچا لی کہ مجھے خبر تک نہیں ہونے دی، اور میں بھی تب کتنی پاگل تھی، تمہاری سب باتوں میں آ گئی، تمہارے ہر وعدے پر یقین کر لیا اور ہر قسم کو سچ مان لیا، لیکن تم نے ہر وعدہ توڑ دیا، ہر قسم بھلا دی، تم نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا لیا۔ ریشے کے رونے کی آواز تبریز کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ایک منٹ پریشے، کیسی شادی؟ کس کی شادی کی بات کر رہی ہو؟ وہ اس گفتگو میں اب بولا تھا۔ کل تمہاری بیوی نے کال اٹھائی تھی اور تم اب بھی اس حقیقت کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم واقعی ایک اچھے مرد کے لانے کے قابل نہیں۔ افسوس سے کہتی، اس نے مزید اس کی کوئی بات سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ اسے دوبارہ کال ملانے لگا، لیکن دوسری طرف سے ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ نیو یارک کی پریشے اور لاہور کے تبریز افندی کی آخری بات تھی، آخری گفتگو کہ جو بدگمانیوں سے شروع ہوئی تھی اور سسکیوں پر ختم ہو گئی تھی۔ چائے ابل کر چولہے میں جلتی آگ بجھا چکی تھی۔ تبریز افندی اس بات کو نظر انداز کر گیا تھا کہ اس کی زندگی میں آگ تو اب جلی تھی، بلکہ جلتی آگ مزید بھڑکی تھی۔ موبائل کی اسکرین سیاہ ہو چکی تھی، لیکن ذہن کی اسکرین پر کل دوپہر کے کچھ مناظر گردش کرنے لگے تھے۔ لیونگ روم میں اس کے موبائل کے پاس کھڑی انزش اداکاری پر خود کو داد دے رہی تھی، تو وہ اس کی بیوی بننے کی اداکاری کر رہی تھی۔ ایک دن تمہیں اپنی اس اداکاری کا بہت بھاری معاوضہ وصول کرنا پڑے گا، اور وہ دن بہت جلد آنے والا ہے۔ پھر سسکیاں تمہارا مقدر ہوں گی۔ تم مرنا بھی چاہو گی تو موت کو خود سے دور پاؤ گی کہ بربادی کی اس آگ میں تم خود کودی ہو۔ مارک مائی ورڈز۔ چولہا بند کر کے وہ کچن سے چلا گیا۔ ساس پین میں پڑی چائے بیکار چلی گئی تھی۔ دوپہر نارنجی شام میں بدل چکی تھی۔ سورج مغرب کی جانب رواں دواں تھا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بھاگتے تھک گیا تھا اور اب کچھ پل سستانا چاہتا تھا۔ زرد پڑتے آسمان کے نیچے اڑتے پنچھی بھی دن بھر کی مسافت سے تھک چکے تھے اور اب تاریک رات کے کچھ پل بتانے اپنے گھونسلوں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ہوا چل رہی تھی اور موسم کل کی نسبت خوشگوار تھا۔ وہ لان میں ادھر ادھر ٹہل کر اس موسم سے لطف اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حویلی کا یہ لان حویلی کے عقب میں تھا اور حویلی کے پچھلے دروازے اس کی طرف کھلتے تھے۔ کچھ کمروں کی کھڑکیوں سے بھی یہ لان نظر آتا تھا۔ اس سے قدرے بڑا لان حویلی کے سامنے والے حصے میں تھا۔ انزش اس لان میں اکثر پائی جاتی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے ملازمہ سے پوچھ کر حویلی کے اس حصے میں آ نکلا تھا۔ اس کی پشت تبریز کی جانب تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی تبریز کا دل چاہا تھا کہ وہ ابھی اس لان کی مٹی کھودے، اس میں ایک تنگ سی قبر بنائے اور انزش کو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفنا دے۔ نہ انزش رہے گی، نہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل۔ انزش اس سے بے خبر گلاب کے پودوں کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ چھپائے وہ بھی اس کے پاس چلا آیا۔ لوگوں کے راستوں میں ببول اگا کر اپنے لیے یہاں گلاب چن رہی ہو؟ دلچسپ۔ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر وہ بھی گلاب کے اس پودے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی بات پر وہ ڈرتی ہوئی اس کی جانب پلٹی تھی۔ وہ اس سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ مسکرایا تھا اور اس مسکراہٹ میں گھلی زہر انزش محسوس کر چکی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بوکھلا گئی تھی۔ کل تم لیونگ روم میں میری چیزوں کے پاس کھڑی کیا کر رہی تھی؟ اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ انزش کو مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں؟ اس نے ڈر کے مارے کچھ یاد کرنا چاہا۔ یاد تو اسے سب تھا، مگر وہ اب بھی یہاں اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے کا سوچ رہی تھی۔ جی بالکل آپ۔ میں آپ کو کل وضاحت دے چکی تھی۔ وہ پیچھے ہٹ گئی تھی تاکہ درمیان میں فاصلہ بڑھ جائے۔ فاصلے تو وہ پہلے ہی بڑھا چکی تھی، اب تو بس حماقت پر حماقت کر رہی تھی۔ مگر میں اس وضاحت کی مزید وضاحت چاہتا ہوں تاکہ میں کوئی حتمی فیصلہ کر سکوں۔ وہ ایک قدم مزید آگے بڑھ گیا۔
درمیانی فاصلہ کم ہو گیا تھا۔ کیسا فیصلہ؟ انزش کے گلابی چہرے کی رنگت زرد پڑتی معلوم ہو رہی تھی۔ فیصلہ ایسے کیسے بتا دوں تمہیں؟ کیا تم تبریز افندی کو نہیں جانتی کہ وہ وقت سے پہلے اپنے فیصلے کسی کو نہیں بتاتا؟ تبریز افندی پورے گھمنڈ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں جانتی ہوں تبریز افندی کو، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس معمولی سے مذاق پر میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں، آنسو آنکھوں سے نکل کر اس کے زرد گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ وہ اس لمحے ڈر گئی تھی کیونکہ وہ واقعی تبریز افندی کو اچھے سے جانتی تھی۔ وہ جو کہتا تھا اس سے زیادہ کر کے دکھاتا تھا۔ تبریز کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو تم انزش جمال۔ اگلے ہی لمحے مسکراہٹ اس کے چہرے سے غائب ہو گئی تھی۔ اب وہاں غصے کی شدت سے نسیں پھولتی نظر آ رہی تھیں۔ پریشے مجھ سے سارے رابطے ختم کر چکی ہے، اور تم اب بھی مجھ سے کسی اچھی چیز کی توقع کر رہی ہو۔ وہ لڑکی جس سے بات کیے بنا نیند میری آنکھوں میں اترتی نہیں۔ رات وہ مجھ سے روٹھ گئی، اور آج کا سورج مجھے اس کے صبح بخیر والے پیغام کے بغیر دیکھنا پڑا، صرف تمہارے اس چھوٹے سے مذاق کی وجہ سے۔ تمہارے اس مذاق نے مجھے ایک سے دور کر دیا، اور تم ابھی بھی یہ امید رکھے ہوئے ہو کہ میں بدلے میں تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گا۔ وہ چلا رہا تھا، غصے سے، دکھ سے، افسوس سے۔ انزش سانس روکے اسے سنے جا رہی تھی کہ ابھی وہ اس کے سامنے سانس لیتی تو وہ واقعی اسے مار دیتا۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور دبی دبی سسکیاں چلتی ہوا کے سنگ ادھر سے ادھر اڑ رہی تھی۔ اس دفعہ میں تمہارے ساتھ اتنا برا کروں گا انزش جمال کہ ساری زندگی تم کسی کے ساتھ مذاق کرنے کے قابل نہیں رہو گی۔ اپنے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کو ترس جاؤ گی۔ جو ببول تم نے ہماری زندگی میں اگائے ہیں وہ تمہیں اپنے باغوں میں اگے نظر آئیں گے، اور تبریز افندی کی اس بات کو یاد رکھنا۔ وہ کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا، مگر انزش جمال رک گئی۔ لان میں چلتی ہوا رک گئی تھی۔ سانس تو پہلے ہی رک گئی تھی، مگر اب دھڑکن بھی رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مگر یہ کیا؟ نہ دھڑکن رکی اور نہ ہی انزش جمال کی موت واقع ہوئی۔ وہ تو وہیں تھی، زندہ، دھڑکتے دل کے ساتھ، کہ اسے اتنی آسان موت ابھی مرنا نہیں تھا۔ وقت کا پہیہ انزش کے کمرے کی دیوار پر لگا بھی گھوم رہا تھا۔ سوئیاں تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی معلوم ہو رہی تھیں۔ ہفتہ گزر چکا تھا تبریز اور انزش کے درمیان ہوئی گفتگو کو، مگر سچ شکر کہ گھر کے کسی فرد کو اس معاملے کا پتہ نہیں تھا۔ تبریز نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا تھا، اور نہ انزش نے کسی کے سامنے ایسا کچھ ظاہر کیا تھا، مگر اس کے اندر بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ رات کو آنکھیں بند کرتی تو نیند کمرے سے فرار ہو جاتی، ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی تو سکون اسے چھوڑ کر چلا جاتا۔ بس ایک ہی سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ تبریز اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے۔ انزش زیادہ تر اپنے کمرے میں رہنے لگی تھی۔ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ اسے بس ایک ہی بات کے بارے میں سوچنا تھا، تبریز کے فیصلے کے بارے میں جو وہ انزش کے حوالے سے کرنے والا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھی کہ نہ جانے کب آئزے کمرے میں داخل ہوئی، اسے معلوم نہ ہو سکا۔ کیا سوچ رہی ہو انزش؟ اس کے پرسوچ چہرے کو دیکھ کر آئزے کا تجسس ابھرا تھا۔ ہاں کچھ نہیں، بس ایسے ہی اپنے ناول کی کہانی کے بارے میں کچھ سوچ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ وہ اسے بازو کھینچ کر باہر لے جانے لگی۔ کہاں؟ اس نے احتجاج کیا۔ نیچے دادو کے کمرے میں، بس تم سب کی ہاں میں ہاں ملانا وہاں۔ اس سے آگے اس نے کوئی وضاحت نہیں دی تھی۔ انزش پرتجسس سی اس کے ساتھ دادو کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر اس کی روح قبض کرنے کے لیے کافی تھا۔ دادو بیڈ پر براجمان تھی، اور سامنے والے صوفے پر دانیال اور حشام بیٹھے ہوئے تھے۔ لگا دی کسی نے میری شکایت دادو کو، وہ تو ایسی ہو گئی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ چپ کرو۔ آئزے اسے کھینچ کر بیڈ کے قریب لے آئی۔ دادو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں ابھی سے بتا رہی ہوں۔ اگر کسی نے بھی میرے خلاف کوئی شکایت لگائی تو یہ سراسر میرے خلاف سازش ہے۔ وہ خود سے ہی اندازے لگانے لگی تھی۔ دادو نے اپنے موٹے عدسوں کے پیچھے سے اسے گھورا تھا کہ انزش بی بی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ بھی صورتحال ٹھیک سمجھ جائیں۔
خاموش، مجھے سب پتہ ہے کہ ایسے خیالات کس کے ذہن میں جنم لیتے ہیں۔ دادو طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ جی بالکل دادو، یہ انزش کا ہی پلان تھا۔ یہ دانیال تھا جو چہرے پہ حد درجے کی سنجیدگی سجائے بیٹھا تھا۔ ارے ارے، کیسا پلان؟ کس کا پلان؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ آگے بڑھ کر اس کے بال، منہ، سب کچھ نوچنے والی تھی۔ مکر کیوں رہی ہو انزش؟ یہ دادو ہی تو ہیں ہماری، دشمن نہیں ہیں۔ اب تمہاری خوشی کی خاطر اس بات کی اجازت تو دے ہی سکتی ہیں۔ دانیال چاپلوسی بڑا انداز لیے ہوئے تھا۔ انزش ابھی بھی اس کے سر پر سوار تھی۔ دادو نے گھما کر ایک چھڑی اس کے بازو پر لگائی تو اوئی کرتی ہوئی اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ پہلے ان معصوم بچوں کو یہاں ورگلا کر بھیج دیا اور اب یہاں کھڑی ہو کر ناٹک کر رہی ہو؟ تمہارے دماغ کے سب فطوروں کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ دانیال کی چاپلوسی ان کا دفاع کر گئی تھی اور دادو کی بندوق کے آگے انزش کو کھڑا کر گئی تھی۔ یہ بات سب جانتے تھے کہ دادو کا نشانہ کبھی چونکتا نہیں تھا۔ مجھے اگر کسی نے کچھ نہ بتایا تو دادو آپ کی قسم اس بیڈ سے کود کر اپنی جان دے دوں گی۔ وہ بیڈ پر اس انداز میں کھڑی ہو گئی جیسے کسی عمارت کی 25ویں 26ویں منزل پر کھڑی ہو اور نیچے سب لوگ چلا چلا کر کہہ رہے ہوں کہ لڑکی اپنی قیمتی جان اس لوفر انسان کے لیے مت کماؤ۔ مگر لڑکی تو اس لوفر کی محبت میں پاگل ہو کر اس عمارت کی چھت پر پہنچ گئی تھی، مگر اس لڑکی کی جان کی پرواہ کسی کو بھی نہیں تھی۔ دادو کی چھڑی اس کی ٹانگ پر زور سے پڑی تھی اور وہ جان دینے کا پروگرام کینسل کر کے عمارت یعنی بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی۔ دادو، اب ہم ہاں ہی سمجھے؟ حشام نے احتیاط سے پوچھا کہ کہیں دادو اپنے مزاج کے مطابق اپنا فیصلہ بھی نہ بدل لیں۔ ہاں ہی سمجھو، اور اب جاؤ یہاں سے سب۔ دادو تھک گئی تھی اور اب کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ سارا دن آرام ہی کرتی رہتی تھی۔ تھینک یو سو مچ دادو، وہ تینوں مل کر چلائے تھے۔ جبکہ انزش کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ سب کمرے سے نکل گئے۔ دادو بھی کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ انزش دادو کی چھڑی اٹھا کر باہر آ گئی۔ یہ پہلی چھڑی لگائی اس نے آئزے کو، جو اسے کمرے سے کھینچ کر دادو کے پاس لائی تھی۔ دوسری چھڑی دانیال کے لگی تھی۔ تیسری چھڑی بھی دانیال کے حصے میں آئی تھی۔ چوتھی بھی اسی کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ حشام، مجھے بچاؤ یار، دانیال در سے چلایا تھا۔ میں ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں، واپسی پر ملتے ہیں۔ وہ انجان بن کر باہر نکل گیا۔ اگر وہ انزش کو روکتا تو انزش اس کی بھی پٹائی کر دیتی۔ تمہیں اللہ پوچھے گا حشام۔ اس کی بے حسی پر دانیال بے بس ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی بارش نے لاہور کا موسم خوشگوار بنا دیا تھا۔ وہ بلیک جینز پر ریڈ ٹی شرٹ پہنے، کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے بالکونی میں کھڑا تھا۔ اس کی بالکونی کے عین سامنے انزش کا کمرہ دکھائی دیتا تھا، مگر اس وقت وہ انزش کا کمرہ چھوڑ کر باقی ہر چیز کو دیکھ رہا تھا۔ ہر چیز نکھری نکھری سی آنکھوں کو بلی محسوس ہو رہی تھی۔ حویلی کے اطراف میں پھیلے سرسبز کھیت منظر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ ارے تبریز بھائی، آپ یہاں ہیں؟ میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے اپنے عقب میں آواز حشام کی سنائی دی۔ آج سورج مشرق سے نکلا ہے یا پھر مغرب سے؟ اسے حشام کو وہاں دیکھ کر خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی۔ ہا 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 ہا، شرمندہ تو نہ کریں اب۔ وہ اس کے بائیں پہلو کی طرف کھڑا ہو گیا۔ مذاق کر رہا تھا، کافی دنوں سے نظر ہی نہیں آئے تم، اس لیے کہہ رہا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے اس نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا تھا۔ بس بزنس کے معاملات سے فرصت نہیں ملتی۔ حشام سامنے انزش کے کمرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بزنس کے معاملات سے یا پھر کسی اور کے معاملات سے؟ تبریز کی نظریں بھی حشام کی نظروں کے تعاقب میں گئی تھیں۔ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں۔ وہ جیم کر اس نے نظریں انزش کے کمرے سے ہٹا لیں۔ کیسے آنا ہوا؟ وہ ہم نے کل آپ کے لیے ایک چھوٹی سی پارٹی جمال ماموں کے گھر رکھی ہے، اس کے بارے میں ہی آپ کو بتانے آیا تھا کہ کل آپ کہیں نہ جانا، سیدھا ہماری پارٹی میں آئیے گا۔ زہ نصیب، زہ نصیب، شکر ہے میرے کزنس کو بھی یاد آیا کہ ان کا ایک کزن ان سے ملنے امریکہ سے پاکستان آیا ہوا ہے۔ وہ بھی طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ہم کافی دنوں سے پلان کر رہے تھے مگر کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آتی رہی، بس اسی لیے ہم لوگ لیٹ ہو گئے۔ ہاں کوئی نہیں، دیر آئے درست آئے۔
وہ کافی دیر وہاں کھڑے باتیں کرتے رہے۔ حشام اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا، کیونکہ تبریز نے آج تک اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی تھی، اور اب ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ واقعی برسوں بعد ملے ہوں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے خیالات کی نفی بھی کرتا رہا کہ انسانوں کے بدلنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور یہی حشام کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی کہ وہ سامنے والے انسان کو بدلتے ہوئے دیکھ نہیں پایا تھا۔ 9 بجے کا وقت تھا۔ وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی تھی، ہاتھ میں پکڑے موبائل کی اسکرین پر اس کی فیس بک آئی ڈی کھلی نظر آ رہی تھی۔ ابھی وہ اسکرولنگ کر ہی رہی تھی کہ اسکرین پر ابھرنے والے ایک نوٹیفیکیشن نے اسے پل بھر کے لیے روک دیا۔ اسے ایک آئی ڈی کی طرف سے پیغام موصول ہوا تھا۔ اس نے پیغام کھولنے سے پہلے آئی ڈی کو کھولا تو آنکھوں کے ساتھ ساتھ منہ بھی کھلا رہ گیا۔ وہ شہریار کی آئی ڈی تھی، جس کی وجہ سے اس نے تبریز کے لیے اپنے دل میں نفرت کو پروان چڑھایا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے میسیج ریکویسٹ کو اوپن کیا تو ہائی کے بعد ڈائریکٹ میسیج لکھا گیا تھا۔ میں آپ سے مل کر تبریز افندی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کے خاندان کو برباد کرنے کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنے خاندان کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گی، شہریار۔ اس کا پیغام دیکھ کر وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکی تھی۔ تبریز کے بارے میں اسے ویسے بھی بہت کچھ کھٹک رہا تھا، لیکن وہ اس خاندان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے کچھ ٹائپ کرنے لگی، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اسے مٹا دیا۔ ابھی اس کا یہ پیغام دیکھ کر اس کی ساری حسیں کام کرنا چھوڑ گئی تھیں۔ تبریز افندی، تم چاہو کوئی بھی چال چلو، مگر یاد رکھنا انزش جمال بربادی کے اس کھیل میں تمہیں مات دے جائے گی۔ موبائل بند کر کے وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ پہلے مسائل کے کم ہیں جو یہ ایک اور مسئلہ کہیں سے نکل آیا ہے۔ اف میرے خدایا! رات کا سماں تھا۔ حویلی کے ایک لان کو چھوٹے بڑے کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف باربیکیو بنانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ڈنر کے لیے کچھ ڈشز آئزے نے خود تیار کی تھیں، اور باقی کے لوازمات باہر سے تیار شدہ منگوائے گئے تھے۔ آئزے سفید رنگ کی شلوار قمیض پر پرپل دوپٹہ لیے معمول سے ہٹ کر لگ رہی تھی۔ انزل فل بلیک ڈریس کے ساتھ گولڈن دوپٹہ لیے ہوئے تھی، بال بائیں کندھے پہ گرائے وہ معمول کے مطابق ہی لگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسی ہی رہتی تھی، کسی خاص موقع پر صرف اتنا ہی فرق پڑتا تھا کہ وہ تھوڑا بہت میک اپ کر لیتی۔ وہ میک اپ سے زیادہ سادگی میں اچھی لگتی تھی۔ مہمان خصوصی تبریز افندی صاحب ابھی تشریف نہیں لائے تھے۔ حشام اس پارٹی کے سارے انتظامات دیکھ رہا تھا۔ نرم گھاس پر رنگدار چادریں بچھائی گئی تھیں، جن پر رنگ رنگ کے گاؤ تکیے رکھے گئے تھے۔ ایک طرف بوفے رکھے گئے تھے۔ اگر پہلی نظر میں دیکھا جائے تو وہ منظر بہت حسین معلوم ہوتا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا گرمی کی شدت کو کم کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ پس منظر میں چلتا میوزک ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہا تھا۔ 8:30 بجے کے قریب وہ آ گیا تھا جس کے لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا تھا۔ سفید شلوار قمیض پر بلیک واسکٹ پہنے وہ اپنی شخصیت سے کسی پر بھی سحر طاری کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ واو! اس جگہ کو دیکھ کر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، ویلکم ویلکم۔ حشام آگے بڑھ کر اسے بغل گیر ہوا تھا۔ شکریہ جناب، وہ بھی اسے والہانہ ملا تھا۔ ویلکم تبریز بھائی۔ آئزے نے آگے بڑھ کر پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ اسے پیش کیا۔ تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر کزن۔ گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے گلدستے کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ اس ساری گفتگو کے دوران اس نے ایک بار بھی انزش کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر گیا تھا، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہاں انزش کے علاوہ ہر چیز اپنی وقت رکھتی تھی۔ شکریہ تو انزش کا بنتا ہے، یہ گلدستہ اسی نے منگوایا تھا۔ آئزے نے سارا کریڈٹ انزش کو دے دیا تھا، کیونکہ وہ تبریز کا اسے یوں اگنور کر دینا محسوس کر چکی تھی۔ اوہ واو! تو آپ کی یہ کزن لوگوں کو پھول بھی پیش کرتی ہے، امیزنگ۔ لہجے سے طنز یہاں تھا جسے صرف انزش ہی محسوس کر پائی تھی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے لیے پھول منگوانے کی، خام خواہ جھوٹ بول رہی ہے آپ کی یہ ڈیئر کزن۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ بھی اسی لہجے میں بات کر رہی تھی جس میں تبریز بات کر رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ باقی سب کی طرح مسکرا دیا
اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ مائی ڈیئر کزن، مجھے آپ سے ایسی کوئی توقع نہیں ہے۔ آپ بس کانٹے بانٹنا جانتی ہیں، پھولوں سے آپ کا کیا واسطہ؟ انداز شرارت بھرا تھا، یا پھر وہاں انہیں محسوس ہوا تھا سوائے انزش کے۔ میں لوگ دیکھ کر ہی اس بات کا انتخاب کرتی ہوں کہ انہیں پھول دینے ہیں یا کانٹے۔ یہ کہہ کر وہ حشام کے دائیں جانب جا کے کھڑی ہو گئی۔ آئی لائک اٹ۔ مسکراہٹ ہونٹوں پر ابھی بھی براجمان تھی۔ وہ مسکراتا نہیں تھا، اسے کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا، مگر کل سے وہ ان سب کے ساتھ بات کرتے مسکرا رہا تھا۔ یہ دانیال کدھر ہے؟ اس نے ارد گرد نظر دوڑا کر اپنے اکلوتے بھائی کو ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ وہ میں آپ کے لیے کیک لینے گیا تھا، وہ جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ لیکن میری تو آج سالگرہ نہیں ہے، بس اسی خوشی میں گوایا ہے۔ انزش برا سا منہ بنا کر بولی تھی۔ خوشی میں بھی اتنا ہی برا منہ بناتی ہو؟ تبریز کے یوں کہنے پر سب کے کہکے بلند ہوئے تھے۔ وہ دانیال سے کیک لے کر میز کی جانب بڑھ گئی اور اس کیک کو ڈبے سے نکال کر میز پر رکھنے لگی۔ لاہور ڈیفنس میں موجود اس عالیشان گھر کی تمام لائٹس ابھی بھی روشن تھیں۔ یہاں رات گئے تک سارا گھر روشنیوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ سیڑھیوں سے اوپر جائیں تو شہریار کا کمرہ سامنے نظر آتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ باہر کا روشنیوں میں ڈوبا منظر واضح نظر آ رہا تھا۔ کچھ روشنیاں اس کے ذہن میں بھی چل رہی تھیں۔ وہ کچھ سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر یہ کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ افندی خاندان کے بارے میں جانتا ہے؟ کھڑکی کے اس پار آسمان تاروں سے بھرا دکھائی دے رہا تھا۔ ان گنت تارے رات کا حصہ بنے اسے مزید خوبصورت بنا رہے تھے، اور پھر بنا کسی غرض کے ساری معلومات مجھ تک پہنچا رہا ہے۔ دیوار پر لگے کلاک کی سوئی ٹک ٹک کی آواز پیدا کر رہی تھی، جس سے کمرے کی خاموشی وقفے وقفے سے ٹوٹ رہی تھی۔ انزش کی آئی ڈی تک اسے معلوم تھی، حالانکہ وہ اس کے اصلی نام سے بھی نہیں تھی۔ باہر لان میں لگے پودے ہوا کی سنگ لہرا رہے تھے۔ وہ کیسے جانتا ہے کہ انزش میری مدد کر سکتی ہے افندی خاندان کو بچانے میں؟ آسمان پر چمکتے تاروں کی طرح ان گنت سوالات اس کے ذہن کے پردوں پر چمک رہے تھے۔ مجھے اس شخص سے بھی محتاط رہنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ میں اس کی کسی چال کا شکار ہو جاؤں۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ انزش ذہن میں یہ نام گونجنے لگا تھا کہ اب یہی ایک مہرہ اس کے پاس بچا تھا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ اس ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے پارٹ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔